علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. رات گرامی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے. اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے. ساری کائنات کو اسی نے تخلیق فرمایا اور وہی مالک ہے. یہاں تک کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کسی کو اختیار، کسی کو بادشاہت، کسی کو ملکیت دیتا ہے یا نہیں. خدا کی عطا سے اس کائنات میں کسی کی بادشاہت ہے یا نہیں، کسی کی حکومت ہے یا نہیں. ایک تو یہ ظاہری حکومتیں ہیں اور ایک تکوینی حکومت ہے. کائنات کے اندر رد و بدل اس کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا نہیں. کیا یہ قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے یا نہیں. یہی آیت کریمہ اس بات کا بھی جواب دیتی ہے الا ما شاء اللہ کہ میں اپنی ذات میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. اللہ کے چاہنے سے نفع کا مالک بھی ہوں اور نقصان کا مالک بھی. کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جب یہ بات آ گئی کہ خدا تبارک و تعالی حقیقی مالک ہے اور بندے عطائی مالک ہے، حقیقی اور عطائی کے درمیان فرق پیدا ہو گیا. جب فرق پیدا ہو گیا تو پھر اگر کسی انسان نے کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ اس کائنات میں کسی شے کا مالک ہے تو وہ مشرک نہیں ٹھہرائے گا. ہاں اس وقت مشرک ٹھہرائے گا جب وہ یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح کائنات کا مالک اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، عین اسی طرح کوئی نبی یا ولی بھی اس کائنات کے اندر نفع اور نقصان کا مالک ہے. جس طرح بادشاہ حقیقی اللہ ہے اسی طرح کوئی نبی اور ولی بھی بادشاہ ہے. جس طرح مالک اس کائنات میں حقیقی اللہ ہے اسی طرح کوئی نبی یا ولی بھی حقیقی مالک ہے. تو پھر یہ ضرور شرک ہوگا. لیکن یہ عقیدہ کسی کا نہیں. اہل سنت میں سے جس طرح خدا تبارک و تعالی کائنات کا حقیقی مالک ہے اسی طرح نبی اور رسول ولی بھی کائنات میں کسی چیز کے مالک ہے. یہ عقیدہ کسی کا، یہ عقیدہ ضرور ہے کہ مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے اور اس کی عطا سے اس کے نبی بھی مالک ہیں کائنات میں. جو اللہ چاہے اور نبی سے اس کا اظہار ہو جائے، اللہ چاہے اور کسی ولی سے اس کا اظہار ہو جائے، یہ عقیدہ موجود ہے اور یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے. بولیے یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا، آگ کو پیدا کیا. آگ کی صفت کیا ہے؟ بولیے جلانا. آگ کی صفت کیا ہے؟ جلانا. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں اور وہ اپنا پتہ بھی بتا رہی ہے آگ کہ میں جلاتی ہوں. جو پرندہ گزرے اس کو وہ بھون کر رکھ دیتی ہے، جلا کر کباب بنا دیتی ہے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب پہنچے
تو اللہ نے خود حکم دے دیا کہ آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن یا نار کونی بردًا وسلامًا علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک پر بھی، وہی آگ اسی وقت باقیوں کو جلا دیتی اگر کوئی اور اس میں آتا، کیوں؟ اس کی صفت جلانا تھی۔ بیک وقت دو صفتیں اس آگ میں پیدا ہو گئی، عوام کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے اس کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ اس کو جلا دے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ میں خدا نے اس صفت کو پیدا کر دیا کہ وہ سلامتی والی ہو گئی، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ وہ تکلیف دے، اور اسی طرح جلانے کا اثر بھی اس میں نہ رہا۔ یہ تو اللہ نے خود حکم دیا اس آگ کو کہ ابراہیم پر گلزار ہو جا، اور وہ گلزار ہو گئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام مکہ المکرمہ میں ایمان لائے۔ کفار مکہ نے بہت ساری تکلیفیں دی، یہاں تک کہ وہ اکٹھے ہو گئے کہ عمار ابن یاسر کو آگ میں جلاتے ہیں۔ عمار بن یاسر کو آگ میں جلاتے ہیں، اکٹھے ہو گئے، آگ جلائی گئی، لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، آگ میں بھی ڈالنا ہی چاہتے تھے، ادھر وہ ڈال رہے تھے، ادھر نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گئی۔ جاتے ہوئے حضور نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ عمار کو آگ میں ڈال رہے ہیں، ادھر انہوں نے آگ میں ڈالا، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے فرمایا یا نار کونی بردًا وسلامًا علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار بن یاسر پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسا کہ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اور ایسا ہوا، وہ آگ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اب خدا نے اپنے نبی کو وہ صفت کن عطا فرمائی۔ یہاں پر قرآن حکیم کیا فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا حکم فرماتا ہے، یقول لہ کن، تو اس کو لفظ کن فرماتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نارو کونی، اے آگ ہو جا تو۔ اسی کن کے ذریعے محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کو عمار ابن یاسر کے متعلق فرمایا یا نارو کونی بردًا وسلامًا علی عمار ابن یاسر۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کن، تو لیکن جب وہ چاہے تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ عطا کر دے، خدا تعالیٰ کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ اور اس نے فرمایا بھی ہے الا ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو کسی کو نفع اور نقصان کا مالک بنا دے۔ اور پھر یہ مطلق حکم ہے، کوئی مقید نہیں آئے، مطلق حکم ہے کہ جسے چاہے۔ اس نے یہ نہیں فرمایا کسی ایک کے لیے، 10 کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، زمانے کے لیے، ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس حکم کو مقید بنائے اور کہے کہ کسی نبی رسول کو اور کسی ولی کو رب تعالیٰ یہ اختیار نہیں دے سکتا، یہ بادشاہت اور مملکت نہیں دے سکتا، تو یہ خود کتاب اللہ کی وہ مخالفت کر رہا ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے محبوب اعلان فرما دیں اے اللہ تو ملک کا بادشاہ ہے، کائنات کا، تل ملک من تشاء، جسے چاہے ملک عطا فرما دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے۔ اب یہ قرآن خود فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے مملکت عطا فرما سکتا ہے۔
وہ چاہے تکوینی مملکت ہو چاہے امور چلانے کی مملکت ہو۔ یہ بادشاہت جس کے اندر ہم جیتے آئے، جس کے پیچھے ساری سیاسی جماعتیں ایڑی چوٹی کا زور لگاتی آئے، یہ چند دنوں کی ہوتی ہے، چند سالوں کی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جیسی بادشاہت عطا فرمائے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو عطا نہیں فرما سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو مقید ماننا ہے، اور یہ کتاب اللہ کا انکار ہے۔ تو پھر وہ اپنے اوپر خود حکم لگائے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بادشاہت حقیقی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ساری بادشاہتیں اسی کے پاس ہے، وہ کسی کو نہیں دیتا۔ خدا کے ہاں بادشاہت حقیقی ہے، اور اپنی عطا سے جسے چاہے وہ بادشاہت عطا فرما سکتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ قرآن حکیم میں خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، یہ زمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ ایک اور جگہ فرمایا یارثها عبادی الصالحون، اللہ اس زمین کا اپنے صالح بندوں کو وارث بنا دیتا ہے، وارث بنا دیتا ہے۔ اب قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ اس بات پر دال ہے۔ ایک تو یہ بادشاہت ہے، اس میں فاسق بھی آ جاتے ہیں اور نیک بھی آ جاتے ہیں، صالح بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ کون سی بادشاہت ہے جو صالح لوگوں کو عطا کی جاتی ہے؟ وہ بادشاہت ہے کہ وہ صفت کونین، یعنی رب تعالیٰ کا جو تکوینی نظام ہے، اس کائنات کو چلانے کا نظام ہے، خدا کی عطا سے اگر وہ چاہیں تو اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پتھروں کا کام بولنا ہے، بولیے، پتھر کا کام بولنا نہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام مشہور حدیثیں ہیں، آپ رستوں سے جاتے تو پتھر اور درخت کوئی ایسا نہ ہوتا جو آپ کو سلام نہ کرتا تھا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اب چاند کا کام تو یہ نہیں آئے کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تکوینی نظام کے اندر تغیر تبدل ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حبیب اور محبوب ہیں، اور ہمارا اہل سنہ والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے اور اس کے محبوب ہیں، نہ کہ اس کے شریک ہے۔ خدا کی ذات میں بھی حضور اللہ کے شریک نہیں، خدا کی صفات میں بھی حضور اللہ کے شریک نہیں، خدا تعالیٰ کے افعال میں بھی حضور اللہ کے شریک نہیں، لیکن خدا تبارک و تعالیٰ جو چاہے اپنے حبیب کو عطا کرے، خدا پر پابندی کوئی لگا سکتا نہیں۔ جب کوئی پابندی نہیں لگا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اختیارات تشریعی محبوب کریم علیہ السلام کو عطا کیے، اور اختیارات تکوینی بھی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا کیے۔ شریعت میں بھی حضور کو حکمران بنایا اور کائنات میں بھی حضور کو حکمران بنایا، اور جو چاہا آپ نے کر کے اپنے غلاموں کو دکھایا اور ان کے یقین اور ایمان میں اضافہ فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ جو محبوب کریم علیہ السلام کے دامن رحمت میں آ جاتا تھا پھر حضور کو چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، اس کا یقین اتنا پختہ ہو جاتا تھا، اس کا ایمان اتنا کامل ہو جاتا تھا۔ قرآن حکیم میں خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بادشاہت زمین کی اس کائنات کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور حضور کے غلاموں میں سے بھی خدا تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا اس کائنات میں تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔
اور وہ تصرف کرتے آئیں، اگر جو کرے اور تو وہ خدا تعالیٰ کے عطا سے کرتا ہے، اس کا ذاتی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ خدا تعالیٰ کے محبوب ہونے کی وجہ سے، جس طرح محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب آئے، اسی طرح حضور کی امت کے اولیاء بھی خدا کے محبوب آئے، حضور کی امت بھی خدا کی محبوب ہے، حضور پر نازل ہونے والا قرآن بھی خدا کا محبوب ہے، حضور جس شہر میں آئے وہ شہر بھی خدا کو محبوب ہے، جس زمانے میں آئے وہ زمانہ بھی خدا کو محبوب ہے، جس جگہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی خدا کو محبوب ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے منسلک اور متعلق ہر چیز خدا تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو جب کسی شے کو حبیب بنا لیا جائے، محبوب بنا لیا جائے، پھر وہاں فرق نہیں رہتا۔ شریک اور حبیب میں فرق ہوتا ہے۔ شریک جو ہوتا ہے وہ پورا مالک نہیں ہوتا، شے کا پورا مالک نہیں ہوتا، جو شریک ہوتا ہے وہ شے کا پورا مالک نہیں ہوتا، بلکہ ایک حصے کا مالک ہوتا ہے۔ جیسے کاروبار میں شرکت کرتے آئے، لیکن خدا تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا حبیب بنایا اور فرمایا جس شے کا میں خالق ہوں، اے محبوب تجھے مالک بنا دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر عطا فرما دیا۔ کیوں دیا ہے؟ سنبھال کے رکھنے کے لیے۔ فرمائے کسی کو کچھ دیا جائے تو اس کو سنبھال کر رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ خدا نے کیوں دیا ہے؟ بانٹنے کے لیے۔ جب بانٹنے کے لیے دیا، وہ کیا دیا؟ صرف دنیا کا مال۔ مفسرین کو پڑھیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوثر سے مراد صرف اور صرف دنیا کی بادشاہت ہے یا صرف نبوت ہے، بلکہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا خیر کلہ، وہ کل کا کل خیر، جو شے خیر میں داخل ہے وہ سب کا سب اللہ نے محبوب کو عطا فرما دیا۔ جو سب کچھ مل گیا تو پھر حضور سب کچھ بانٹتے ہیں یا کچھ چیزیں بانٹیں گے؟ سب کچھ بانٹتے ہیں۔ تو جب سب کچھ بانٹتے ہیں تو اس پر حکومت بھی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، اور پھر حضور جس کو دے، جو کچھ دے، خدا تعالیٰ نے روکا نہیں۔ جب نہیں روکا تو پھر جس کو حضور کے امت اور غلاموں میں سے، اولیاء کاملین میں سے جس کو جو کچھ ملا وہ بھی بانٹتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی عطا سے، محبوب کریم علیہ السلام کے توسط سے جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ بھی بانٹتے ہیں، جو اپنے پاس سنبھال کر رکھتے نہیں آئے۔ ایک ہے ہماری اور آپ کی دولت، یہ محدود ہے، جب کسی کو دے دیں گے تو اس میں کمی واقع ہو جائے گی، لیکن خدا تعالیٰ کی عطا کے خزانے وہ آئے جتنا دیں گے اس میں سے کمی کوئی نہیں ہوگی۔ خدا نے حضور کو علم دیا، حضور نے آگے جتنا بانٹا، حضور کا علم کام، حضور کو خدا نے جو خزائن عطا فرمائے، حضور نے جتنے دیے۔ اب یہاں پر خزائن فرمایا، اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہے۔ تو اب وہ خزانے کون کون سے آئیں؟ ہماری عقلیں ختم ہو سکتی ہیں، ان خزانوں کی تعداد ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سب باتیں عرض کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعت کا ہے کہ خالق حقیقی، مالک حقیقی، بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو اس کائنات کا بادشاہ بنا دے، وہ بنا سکتا ہے، وہ قادر و قیوم ہے، اور جس کو بنائے اگر اس کو عطائی مالک سمجھا جائے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، تو یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے بلکہ عین توحید باری تعالیٰ ہے۔ لوگ بتوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، لیکن وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ معبود سمجھ کر نفع نقصان کا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اہل سنت میں سے کسی نے خدا کے مقابلے میں معبود نہیں سمجھا ہے۔ ساری کتابیں اٹھا لو، ٹٹول لو،
اور صرف یہ زبانی باتیں آئیں اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے کہ نبی ولی کو خدا کے مقابلے میں سمجھتے. اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. جب یہ عقیدہ نہیں تو پھر وہ مشرک بھی نہیں. دوسرا فرق شریک اور حبیب میں یہ ہوتا ہے کہ شریک اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا. شریک اپنے اختیار سے اس کو اپنے شریک سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کاروبار میں کرتے ہیں, کوئی شرکت کریں, کوئی چیز لینی آئے تو مشورہ کرنا ہے, کسی قیمت پر کوئی شاید بیچنی آئے تو مشورہ کرنا ہے. خدا تبارک و تعالی جب اپنے بندوں میں سے کسی نبی ولی کو حبیب بنا لے تو پھر اس کو اوپر چھوڑ دیتا ہے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ میں لوگ آتے, معجزات طلب کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں فرماتے صبر کرو میں خدا سے مشورہ کر لوں, کیونکہ حضور خدا کے شریک نہیں تھے بلکہ حبیب تھے. اور جو کچھ خالق کا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا مالک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. اور تیسری چیز, شرکت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کبھی نہ کبھی شرکت ختم ہو جاتی ہے. 2 سال 10 سال 50 سال شرکت رہی, آخر ختم ہو گئی. لیکن محبت جو ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی, وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ایسی بڑھتی چلی جاتی ہے, وہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی پھر توڑ بھی نہیں سکتا. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسی محبت ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کائنات میں جلوہ گر نہ ہوئے تب بھی وہ محبت اور چاہت اور الفت موجود تھی. حضور جلوہ گر ہو گئے, اس محبت میں کمی نہ آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے, اس محبت میں کمی نہ آئی. کل قیامت کا دن ہوگا, محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جلوہ گر ہوں گے اور خدا اپنے محبوب سے محبت کے جلوے ساری کائنات کو قیامت کے دن دکھائے گا. تو اللہ کریم ہم مسلمانوں کو صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سے لوگ موجود ہیں اور باتیں بھی بڑی قسم کی کرتے آئے. تو اس لیے کسی کے متعلق بات کرنے سے پہلے اس کے عقائد کو اچھے طریقہ سے سمجھ لینا چاہیے, اور نہیں تو فون کر کے اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ حضرت صاحب میں آپ پر یہ فتویٰ لگانا چاہتا ہوں, آپ کے متعلق یہ کلپ جاری کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ آپ کا یہی عقیدہ ہے. اگر پوچھ لیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ دل اور ذہن صاف ہو جائے گا اور اس کا عقیدہ صحیح معلوم ہو جائے گا. اللہ کریم ہم مسلمانوں کو حق کی پہچان عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.